बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इंतहाई माज़रत के साथ हम इस स्टडी सर्कल का आगाज़ करते हैं। कुछ कंप्यूटर के इशूज़ है जिसकी वजह से इसको रीस्टार्ट करना पड़ा और तकरीबन 6 मिनट की ताख़ीर हुई। हम अपनी इस सेशन का आगाज़ हस्ब मामूल कुरान मजीद की अ, के एक मकाम के पढ़ने से करेंगे। ये मकाम सूरह अनकबूत में है। आपने अक्सर ये सुना होगा। इसके अल्फाज ये हैं, वअक़िमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। और नमाज का एहतमाम रखो, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो ख़वातीन हज़रात, नमाज के हवाले से हम कई मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि अल्लाह ताला के मज़हब ने जो उन्होंने उतारा, नमाज को एक सेंट्रल हैसियत हासिल है। और ये सिर्फ कुरान मजीद या आखिरी जो इसका एडिशन है हमारे मज़हब का, इसमें नहीं, बल्कि शुरू ही से, यानी हज़रत आदम के ज़माने से लेके अब तक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो नमाज की तलकीन करते रहे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जितनी भी इबादत हम इस वक्त ऑब्ज़र्व करते हैं, ये सारी की सारी इबादत जो हैं ये कदीम से चली आ रही हैं, और जो पुराने पैगंबर थे वो सब इन पे कारबंद थे। रोज़े के बारे में, हज के बारे में, इसी तरह से ज़कात के बारे में, ये सब तफसीलात हमें पिछले पैगंबरों के बारे में मिलती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ज़ाहिर है कुछ जो बिदअतें दाखिल हो गई थी। जैसे कुरैश के बारे में आता है कि वो जब तवाफ़ करते थे, और जिसको सलातुल बैत भी कहते हैं, यानी वो नमाज की जो हम बैतुल्लाह के आसपास अदा करते हैं उसको तवाफ़ कहते हैं। उसमें वो बरहना तवाफ़ करते थे। इसी तरह से हमें मालूम है कि जो यहूद और नसारा के यहाँ जो रुकू के का ही हिस्सा जो रह गया था, और कुरान मजीद ये बताता है कि अज़ा और सला, उन्होंने नमाज का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था, जो उसका जो फॉर्म था, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया था, ज़ाया कर दिया था। तो ये ज़रूर हुआ है कि उसको रिवाइव किया गया अपनी अपनी असल शक्ल में। लेकिन अगर आप बाइबल का मुताला करेंगे, खुद कुरान ही से अगर आप तफसील चाहेंगे, तो आपको मालूम होगा कि हज़रत मसीह, हज़रत शुएब, हज़रत इब्राहीम, जितने भी हमारे करीम अंबिया हैं, उनके यहाँ नमाज का जो रिचुअल है, जो नमाज का मजहबी रिचुअल है, उसको एक बुनियादी हैसियत हासिल थी। यही हैसियत उसकी चलती चली आ रही है। और अगर आप ये पूछें कि सबसे बड़ी हैसियत अमाल में किसकी है, तो हम बिला खौफ व खतर कह सकते हैं, कुरान मजीद को सामने रख के, कि वो नमाज की ही है। चुनाचे अकायद में तौहीद और अमाल में नमाज, ये दोनों बिल्कुल आप मसावी देख सकते हैं। यानी जो हैसियत अकायद में तौहीद को हासिल है, एक बुनियादी हैसियत है, एक सेंट्रल हैसियत है, वही हैसियत अमाल में नमाज को हासिल है। और नमाज के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जितनी ज़्यादा ताकीद है, अल्लाह ताला के पैगंबरों के यहाँ जितनी इसकी ताकीद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज का एहतमाम तो करते ही थे, लेकिन इसके साथ-साथ उनके यहाँ जो नफ़िल नमाज़ों का एहतमाम था, फिर तहज्जुद की नमाज का ज़िक्र सूरह मुज़म्मिल में हुआ है, जिसको अदा करते थे, और आधी रात या इसके लगभग वो खड़े रहते थे, और दिन में भी ज़ाहिर अपने मामूलात सर अंजाम देते थे। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर के यहाँ ये कितनी एक अहम चीज़ थी, एक जुज़ यनफ़क था उनका। यहाँ जो हम आयत पढ़ रहे हैं, तो वो ये बता रही है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, यानी नमाज जो है वो बेहयाई से और बुरे कामों से इंसान को रोकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो रोकने का बाइस बनती है। जैसे ज़मीर इंसान को मलामत करता है जब आप बुरे काम करते हैं, तो वैसे ही जब इंसान से कोई बेहयाई का या बुरा काम होता है, तो उसके आड़े जो चीज़ आती है, जो चीज़ उसको रोकती है, जो चीज़ उसके ज़हन में एक खलिश पैदा करती है, वो नमाज है। वो नमाज ही उसको एक लिहाज से ज़ज्र व तौबीख करती है, उसको याद दहानी कराती है कि आप अल्लाह ताला के यहाँ एक पाकीज़ा शख्सियत के तौर पे आपको ज़ाहिर होना चाहिए, और इस तरह की बेहयाई के कामों में और बुरे कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो नमाज का ये एक बड़ा अहम पहलू है कि वो इंसान के अंदर की शख्सियत को इन बेहयाई के कामों से या बुरे कामों से एक वार्न करती है उसको। यानी इसको, इस आयत को इस मफ़हूम में नहीं लेना चाहिए कि वो रोक देती है। यानी इस आयत का मतलब नहीं है, यानी रोक देना तो ज़ाहिर है अगला काम है कि नमाज की जो रोकने की सलाहियत है, वो तो एक सिग्नल आपको भेजेगी। उसके बाद अगला काम आपने करना है। ऐसे ही ज़मीर जो है वो आपको मलामत करेगा बुरे काम में, लेकिन आप उससे आगे बढ़ के उस बुरे काम से रुकना, ये इंसान का अपना इरादा है। तो बिल्कुल वैसे ही नमाज जो है वो इंसानों को बेहयाई से, बुरे कामों से रोकती है, रोकने का बायस बनती है, एक आपको जैसे कहते हैं ना कि एक रोक पैदा करती है।
لیکن آگے بڑھ کے اب اس سگنل کو فالو کرنا اور اس کو اپنانا، یہ انسان کی اپنی کاوش ہے، اس کی اپنی ہمت ہے، اور یہ کاوش اور ہمت یہ ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ دیکھیے انسان جب دنیا میں بھیجا گیا تو جو بہت ساری چیزیں جس پر یہ اٹریکشن کا باعث بنی، اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ جنس کی جبلت ہے، اور جنس کی جو جبلت ہے یا جو سیکس کی جو انسٹنکٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ بہت سارے ذرائع ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے، اور کنٹرول ہی کرنا ہے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ ایبسٹین کریں ایبسٹینشن کا شکار ہوں، بلکہ جو بھی اس کا جائز طریقہ ہے اس پیاس کو بجھانے کا وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ لیکن جب یہ منہ زور گھوڑے کی طرح آپ کا پیچھا کرتی ہے تو پھر اس موقع پہ اس جبلت کو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بھوک جب انسان کو شدید لگی ہوتی ہے تو وہ بھوک کی اور یا پیاس کی جو جبلت ہے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اس پہ وہ طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس کی صورتحال کا شکار ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جنس کا بھی معاملہ ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس بات پہ آپ کو ایک روک کے طور پہ، ایک کمپنکشن کے طور پہ، ایک آپ کے اندر ایک ملامت کا احساس ہے جو پیدا کرتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور آپ کو ہمیشہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں کس منہ سے اس کے حضور حاضر ہوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے ہمیں بہت اس کی تاکید کی گئی ہے نماز کے حوالے سے کہ آپ کو نماز ادا جب کرنی ہے تو اس میں پابندی رکھنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے حوالے سے جتنی بھی ضروری احتیاطیں بھی ہیں اور جو ضروری پنکچوالٹی کی چیزیں ہیں ان سب کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے اور جو اس کے پہلو ہیں غالب اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معاملات کی یاد دہانی ہے، وہ انسان کے اندر ایک ضابطہ اور ایک ڈسپلن بھی پیدا کرتی ہے، وہ خدا کی طرف شکر گزاری کا بھی احساس پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ برائی سے بھی انسان کو روکتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضمیر کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی اس طرح کے چیزیں ہوں کہ جو ہمیں برائی سے روکیں، بے حیائی سے روکیں، تو یہ ایک ایڈیشنل ویپن آپ کہہ سکتے ہیں جو نماز کی شکل میں ہے، اور اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور اس لیے آپ کسی بھی لمحے اگر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں نماز ادا کر پا رہے اپنے اصل حیت میں، تو اس کو تخفیف کے ساتھ، آپ سفر میں ہیں تو آپ یا پیدل چل رہے ہیں یا گاڑی میں ہیں، تو ان سب چیزوں کا الاؤنس آپ کے پاس آپ کو دیا گیا ہے تاکہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ ورشپ ریچول ہے یہ مس نہ ہو۔ سو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں اس کی بار بار یاد دہانی بھی کراتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم حدیث کے پہلو سے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ حکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قابل رشک دو ہی آدمی ہیں، یعنی دو ہی آدمی ہیں۔ جو حسد کا ورڈ ہے یہ عربی زبان میں جیسے حسد جو جس طرح سے اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے، یہ ویسے ہی رشک کے مفہوم میں بولا جاتا ہے، اس کو آپ envy کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ دو ہی لوگوں سے آپ رشک کر سکتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اس کو ملے، یعنی آتا اللہ مالن، اور وہ فصلتہ علی ہلاکتہ، اور اس مال کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ یعنی یہاں یہ مراد ہے کہ اس کو مال دیا ہوا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اوپر بھی ہمت دی ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور پھر ہے کہ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، یعنی اور دوسرا کون سا شخص ہے جو قابل رشک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دانش دی ہے اور وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، یعنی اس دانش کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی کو سکھاتا ہے کہ آپ نے دانش کیسے اختیار کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہیں، اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رش جو ہے، یعنی ظاہر ہے وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ حسد ہم کسی سے بھی نہ کریں، لیکن بہرحال یہ کہا گیا ایک مثبت طریقے سے کہ اگر آپ کو واقعی کسی سے پہ رش کرنا ہے، کسی سے حسد کرنا ہی ہے، اگر آپ اس کو حسد ہی کا ترجمہ کر لیں تو پھر ایسے شخص سے کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال کو بے دریغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے سامنے دیکھتا ہے کوئی ضرورت سامنے آ گئی ہے اللہ کے بندوں کی یا اس کے دین کی خدمت کی، اس کو نصرت دین بھی کہتے ہیں، تو وہ آگے بڑھتا ہے، لپکتا ہے اور اس کو خرچ کر دیتا ہے۔
اور دوسرا یہ کہا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے فہو یقضی بہا، اور وہ اس حکمت کے ساتھ معاملات کو چکاتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو سکھاتا بھی ہے. یعنی حکمت اور دانش مندی ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہ برتتا بھی ہے، یعنی خود بھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے کہ آپ کے اندر حکمت کیسے پیدا ہو. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمت جو ہے اس کی جو کنجی ہے وہ صبر ہے. تو قرآن نے ایک جگہ کہا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی جو دانش ہے یہ آپ کو نہیں ملتی کہ جب تک آپ کے اندر وہ صبر کی، وہ توقف کی، وہ پیشنس کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا نہ ہو. سو اگر آپ حکمت سیکھنا چاہتے ہیں اور حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایک شرط ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے حکمت میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان توقف کرے، یعنی اپنے آپ کو فوراً رد عمل میں نہ لے کے جائے، بلکہ چیزوں پہ غور کرنا سیکھے، تفحص کرے، گہرائی میں جائے. جب گہرائی میں جائے گا تو اس کو اس کی بہت پہلو نظر آئیں گے، جس کے نتیجے میں وہ بات کی تہ تک پہنچے گا، اور پھر جب بات کرے گا یا فیصلہ کرے گا یا فیصلہ چکائے گا تو وہ دانش مندی کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو بات کی گئی خواتین حضرات وہ بڑی اہم ہے، اور بہت ہی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مال و منال جتنا بھی ہے انسان کا، وہ بہرحال جو اس کے کام آنے والا مال و منال ہے وہ سب وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. سو خداوند تعالیٰ کی شریعت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا کاروباری ہوں، حاضر کی ہوں یا مستقبل کی ہوں. یعنی آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ضروریات دو طرح کی ہوتی ہیں، کہ آپ کی ذاتی ہوتی ہیں اور آپ کے پروفیشن کی ہوتی ہیں. ذاتی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اولاد آ جاتی ہے، آپ کی اپنی فیملی کی ضروریات آ جاتی ہیں، اور کاروباری میں آپ کے پروفیشن کی جو ضروریات ہیں. تو آپ کی جو پروفیشنل نیڈز ہیں اور آپ کی جو پرسنل نیڈز ہیں، چاہے وہ حاضر کی ہوں چاہے وہ مستقبل کی ہوں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو آپ کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جن کو آپ اس کے لیے آپ سیونگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی حاضر کی اور مستقبل کی ذاتی ضروریات اور پروفیشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر وہ سیونگ ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے مال کو سمیٹ کے رکھا ہے، تو اس کو خداوند تعالیٰ کنز کہتے ہیں. کنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کو پھر محض مال کی وجہ سے جمع کریں. یعنی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت تو آپ کی پوری ہوگی، اتنی آپ نے پیسہ سیو کر لیا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے مال پر بچاتے ہیں تو یہ پھر مال پہ سانپ بننے والی بات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سے بہت پہلے وہ مراحل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انفاق کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے وہ اپنی ضروریات پہ ضرور خرچے، فراخی کے ساتھ خرچے، اپنے گھر والوں پہ بھی فراخی سے خرچے. لیکن یہ مت بھولے کہ اس سوسائٹی میں جس میں وہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی اس پہ حق ہے، جس مذہب سے اس کی وابستگی ہے اس کا بھی اس پہ حق ہے. اور مذہب سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ہر وقت دیکھتے رہیں کہ میرا مذہب میرے ملک میں، میری سوسائٹی میں کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. بعض جگہوں پہ کتابوں کی ضرورت ہوگی، بعض جگہوں مسجد بنانے کی ضرورت ہوگی، بعض جگہ پہ علم کی ترویج کی ضرورت ہوگی، بعض جگہ لوگوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہوگی. تو یہ نصرت دین، یا جو اس کو قرآن ایک فریضہ کہتا ہے، یہ کنٹینجنٹ فریضہ کہتا ہے کہ آپ کا ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ جہاں کہیں آپ کے دین کو ضرورت ہو تو وہاں آپ اس کے لیے خرچیں. تو وہاں پہ بھی دیکھیے، اور خلق خدا کے لیے خرچنے کا جہاں موقع ہو اس کو بھی دیکھیے. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خوبصورت بات کی کہ جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ خرچ رہا ہے لوگوں کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں، تو وہ قابل رشک ہے. اور جس کے پاس حکمت ہے وہ اس حکمت کو استعمال کر رہا ہے، لوگوں کے قضیے چکا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے حکیم کیسے بننا ہے، تو وہ شخص بھی قابل رشک ہے. تو یہ قابل رشک ہونا پیغمبر کا خاص انداز اس بات کو بیان کرنے کا، اس میں ترغیب پائی جاتی ہے، ایگزورٹیشن پائی جاتی ہے. آپ کو ایک اسٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جگہ ہیں کہ جس کو آپ کو بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مالدار ہوں. یعنی مال اگر آپ کے پاس ہے، جتنا بھی ہے اس کو اگر آپ خرچ رہے ہیں اپنی ضروریات کے علاوہ، تو آپ بہرحال اس لائن میں لگ گئے ہیں، اس رستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. یہی معاملہ حکمت کا بھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈگریز آپ کے پاس ہوں، بلکہ توقف ہو، حلم ہو، بردباری ہو، سوچنے کا ایک رویہ ہو. تو وہ جو وزڈم ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ وزڈم ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹریٹ وزڈم کہتے ہیں، کہ وہ بغیر پڑھے ہوئے ان کے ہاں ایک خاص طرح کی دانش مندی ہوتی ہے. تو یہ مت سوچئے کہ کوئی دانش مندی ایک ایسی چیز ہے جو تعلیم ہی سے آتی ہے، نہیں ہے، اس کے طریقے دوسرے ہیں بالکل. یہ تفحص سے، غور و فکر سے اور معاملے کی تہ تک پہنچنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے جیسے کہ قرآن نے کہا کہ اصل چیز صبر ہے.
یا آپ فوری رد عمل کا شکار نہ ہو بلکہ ڈیپتھ میں جا کے چیز کو دیکھیے. سو آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں ہم کتاب مقدس یا بائبل کے ایک حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. آج جس حصے کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ کتاب استثناء ہے، جو بک آف ڈیٹرانومی ہے، جو حضرت موسیٰ پہ جو ریوائز ورژن ہے تورات کا، جو ایک آخری ورژن کہلاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. اس کا بات تھوڑا سا کوئی تعارف کروا دوں گا. دیکھیے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک ترتیب نزولی تھی، تو ترتیب نزولی کے بعد پھر قرآن کو ری اسمبل کیا گیا، اس کو ایک نیا ارینجمنٹ دیا گیا. اور تورات کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر آپ تورات کو کھولیں گے تو جو پہلی 4 کتابیں ہیں وہ تورات ہے ترتیب نزولی کے ساتھ، جیسے کہ وہ نازل ہو رہی ہے ویسے کمپائل ہو رہی ہے. اس کے بعد جو کتاب استثناء ہے یہ تورات کی 5ویں کتاب ہے، بک آف ڈیٹرانومی بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ریوائزڈ ورژن ہے. اس کو اسی وجہ سے یہ کہا بھی جاتا ہے استثناء. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ریوائزڈ کینن ہے یہ، یعنی اس کو پھر اب ایک نئی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا. اس نزولی ترتیب کو ابینڈن کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے قرآن مجید کی جو نزولی ترتیب تھی اس کو چھوڑ دیا گیا اور ارضا اخیرہ میں اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی. تو تورات کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے. انجیل کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی حضرت مسیح کے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ غلط کیا کہ ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی. وہ کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن اس کو پھر مرتب کرنے کی نوبت نہیں آئی. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسی سزا کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ لکھی بھی نہیں جا سکی ان کی اپنی زبان میں. یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کی اپنی زبان جو تھی وہ سریانی زبان تھی، وہ سریاک تھی. لیکن the first انجیل that was written was actually in Greek، یونانی زبان میں لکھی گئی ہے 70 سال کے بعد، آپ 70 AD میں کہنا چاہیے. سو ہم واپس تورات کی طرف آتے ہیں. تو کتاب استثناء جو ہے، جو بک آف ڈیٹرانومی ہے، جو ریوائز لا ہے، اس کا اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور یہ آیت نمبر 17 ہے اور چیپٹر نمبر 24 ہے. سو لکھا ہے کہ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمے کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گروی رکھوانا. وہی آپ اس چیز کو گروی رکھواتے ہیں جیسے وہی لفظ ہے. بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے کہ میں تجھ کو اس کے کام کرنے کا حکم دیتا ہوں. یعنی چونکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ مصر کی غلامی سے نجات دیا اور ان کو آزادی دلائی، اور اس لیے کہا گیا کہ یہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں عدل سے کام لینا ہے. پردیسی یعنی جو نان جوز ہیں، ان کے ہاں جنٹائلز بھی کہتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے نان جوز کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو آپ اپنے ساتھ اختیار کرتے ہیں. اور یتیم کے مقدمے کو آپ نے نہیں بگاڑنا، یہ نہیں ہو کہ آپ اس کا مال ہڑپ کر جائیں. اور نہ بیوہ کے کپڑے کو آپ نے گروی رکھنا ہے. مطلب یہ کہ نہ کبھی آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کے کپڑے کو گروی رکھ کے ظاہر آپ قرض لیں گے تو یہ ایک زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. اور یہ دیکھیے کتنا جو ڈیوائن اسکرپچرز کے اندر مطابقت ہوتی ہے. یہی بات بالکل قرآن نے کہی ایک جگہ پہ کہ آپ نے اپنے دشمن سے بھی انصاف کرنا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. دیکھیے یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہ کہا گیا کہ جو پردیسی ہے، یعنی ان کے ہاں جو پردیسی کا مراد یہ تھا کہ جو یہود نہیں ہے، نان جو ہے، جس کو جینٹائلز کہتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ان کا مقدمہ نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا، نہ یتیم کا معاملہ اس طرح کا کرنا، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنا. اور یاد رکھو اے بنی اسرائیل کہ تم مصر میں غلام تھے، تم پس رہے تھے، خدا نے تمہیں آزادی دلائی ہے. اس آزادی کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے تمہیں رہنا ہے. تو یہ عدل و انصاف ایک ایسا وصف ہے کہ اس پہ کوئی تفصیل ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین حضرات، آپ سب کو پتہ ہے کہ عدل اور انصاف انسان کی جو سب سے بڑی سمجھ لیجئے کہ جو وزڈم کا ٹریٹ ہے وہ یہ کہلاتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ سقراط جو تھے، سوکریٹیز جو کہ افلاطون کے استاد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، یعنی عدل جو ہے وہ تمام کی تمام ورچوز کی تمام جو اچھائی کی جو اوپر کھڑا ہے، بالکل ٹاپ پہ کھڑا ہے. سو یہ واقعی بات صحیح ہے کہ عدل کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہرگز ملحوظ نہ رکھا جائے کہ آپ اپنی قوم کا آدمی ہے یا کسی غیر کا آدمی ہے. اور پھر خاص طور سے کہا گیا کہ وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو اپریسڈ طبقے ہیں سوسائٹی کے، وہ زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ وہ بیوائیں ہوتی ہیں، وہ یتیم ہوتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ ان کو تحفظ دو، ان کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ
اور ان کے بارے میں رویہ یہ اختیار کرو کہ تم ان کے محافظ بن جاؤ، کجا یہ کہ ان کو لوٹنے والے بن جاؤ. تو ان کو محافظ بننے کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اختیار کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی کامنالٹی ہے تمام اسکرپچرز میں کہ جو آپ کو جا بجا مل جائے گی. آپ تورات اگر آپ پڑھیں گے، آپ انجیل پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ اسفار پڑھیں گے، جو بنی اسرائیل کے جو سفر ہیں، جو ان کے جو دوسرے اسکرپچرز ہیں، ان کے یہاں سب یہ جسٹس اور انصاف کے بارے میں بہت زور ہے. اور یہ جسٹس صرف وہ جسٹس نہیں ہے پاکستانی ذات جس کو ہم عدالت کا جسٹس کہتے ہیں، بلکہ یہ ہر لیول پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل جسٹس اس میں شامل ہے. کہ سوشل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر بھی مواقع وہ فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں میرٹ بیس سسٹم پیدا ہو اور ہر شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی پلیسمنٹ ہو جائے. اور اس انصاف کا جب دورہ ہوگا تو پھر وہ معاملہ پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بنو ابراہیم اگر یہ کام کریں کہ اپنے اندر حق و عدل کا نظام جاری و ساری کریں، تو جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا نا کہ لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو اللہ تعالیٰ زمین یعنی ان کے سر کے اوپر سے اور زمین کے نیچے سے ان پہ رزق کی بارش کر دے گا، اور وہ اللہ کی طرف سے ترقی یافتہ ہو جائیں گے. تو یہ عدل کی جو ایک بنیادی حیثیت ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے. اور یہ زیادہ تب ہمیں اس کی احتیاط کرنی ہے کہ جب معاملہ آپ کے قریب لوگوں کا ہو، یعنی آپ کے اپنے والدین اگر اس میں انوالوڈ ہیں، آپ کے اگر بہن بھائی انوالوڈ ہیں، آپ کی اولاد انوالوڈ ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں ججمنٹ دینی ہے، ان کی صحت یعنی صحت کے ساتھ بات کرنی ہے، تو پھر قرآن مجید نے ایک اور معیار بھی بیان کیا ہے کہ اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں سچائی اور عدل و قسط کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ ولو ولا انفسکم، اگرچہ کہ وہ آپ کے خلاف کیوں نہ جائے، اٹ گوز اگینسٹ یور انٹرسٹ. اور پھر اول والدین، آپ کے والدین کے انٹرسٹ کے بھی خلاف کیوں نہ جائے، تب بھی آپ نے عدل کی بات کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا معیار ہے کہ جو چلا آ رہا ہے اور انسان کے لیے ایک روشن مینارے کی طرح چمک رہا ہے کہ عدل کرنا ہے تو دشمن سے بھی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے تو تب بھی کرنا ہے کہ اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہو، تمہارے ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے لیے کوئی لاس ہو رہا ہو، اس کے باوجود آپ کو عدل کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ سقراط نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، تمام نیکیوں کی جو سرسبد ہے وہ عدل اور انصاف ہے. سو خواہش حضرات، ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں عام طور سے ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ماڈریٹڈ سیشن ہے. مریم آپ اس کو ماڈریٹ کریں گی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بیکمنگ سینسٹیو ٹو دا نیڈس آف ادرس، یعنی دوسرے لفظوں میں موضوع یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کے بارے میں کیسے حساس ہو سکتے ہیں. ہاؤ کین وی بیکم مور سینسٹیو ٹو پیپل, to the needs of people. Over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. This is a great topic, and we were talking a lot about wisdom today. I know for a fact I don't have any wisdom or smarts, so one of the things that I try to do is get incorporated in services or other programs, volunteer works, where I can at least try to put in at least give my time as a means of helping others. So one of the things that I'm part of is a social justice committee that is centered around diversity, equity, and inclusion in the university. And because we didn't know initially where to start, we started off with an equity audit where we created a survey and we sent it out campus-wide to understand what kind of issues or problems the students are facing. And if there are ways that we could help them, for example, in finding dorming or helping them with gender neutralizing the bathrooms, because there are some buildings that our campus have that, or some floors that don't have gender neutral bathrooms. So that helped us, sort of get an insight on what the community needs. And so there, for me, I can't think of what, it's sort of hard to start assuming what people need. I think it's more important to ask what they need, because you might be thinking one thing about what they need, and maybe they might need something else, or they might need sort of help, but in a different way. So for me, it's easiest to go and ask. That way, I know I can help them in the way, or at least I can find help in the way that they need it.
So that's Right. my way. I think that's a very good suggestion, and I think that we can add some more color to it. And I think one of the things that can be added is that as far as people are concerned, there are people who come to you for their needs, and there are other people who may never come to you for their needs because they are too shy, maybe, or they have a self-esteem. So I think one of the great big things is that we should not wait for people to come to us, and especially such people who have this self-esteem, they'll never come to you. So you have to reach out to them. So keeping an eye on such people and finding out these people, and these people could be right below your nose. ये आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, ये आपके खानदान में हो सकते हैं, ये आपके दोस्तों में हो सकते हैं. कि people who are, you look, they look as if they are okay. यानी उनकी ज़ाहिरी जो ड्रेसअप होता है it deceives you कि भाई शायद they are well off. लेकिन जरा अगर आप गौर से देखेंगे तो you will realize कि there are people who really need some help. So I think this is a matter of tuning our eyes and becoming more sensitive. Don't just take things for granted the way they appear or the way they look. Things are much deeper, especially for such people who are not going to come to you. So you have to reach out to such people. Thank you very much for the insights, Dr. Saleem. Our next participant is Akhtar Khan. Please go ahead. जी थैंक यू वेरी मच. जी अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, मैं अपने 2 सेंट्स इस तरह से दूंगा कि मेरे ग्रैंडफादर की एक बात मैं अभी तक नहीं भूलता. उन्होंने मुझे सिखाई थी कि जो रिश्ते होते हैं या जो आपके बॉन्डिंग्स होती हैं, जो एसोसिएशंस होती हैं, वो 3 चीज़ों पे बेसिकली बेस करती हैं मेनली. और इसमें सबसे टॉप पे जैसे आपने बात की कि वो जस्टिस है, वो इंसाफ है. तो एक इंसाफ, एक एहसास और फिर इखलास. और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि द इजीएस्ट वे, कई दफ़ा हम लोग मेथडोलॉजीज की तरफ ज़्यादा पड़ जाते हैं या रिसर्चेस की तरफ चले जाते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि उसका आसान तरीका ये है इंसाफ का कि जो चीज़ तुम अपने लिए चाहते हो ना, वो दूसरे को भी दे दो. और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी देखना कि कई दफ़ा हम लोग कोई सही काम कर रहे होते हैं लेकिन वो जुल्म के दायरे में आ रहा होता है क्योंकि हमारी उसके बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग स्टेप 10 पे जो चीज़ लेनी होती है वो स्टेप 1 पे ले रहे होते हैं और स्टेप 1 पे जो लेनी होती है वो 10 पे ले लेते हैं और हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है. तो उसमें ये भी ज़रूर देखना कि खुदा ने जो तुम्हें डूज एंड डोंट्स बताए हैं कुरान मजीद में और उसकी राइट मेथडोलॉजी वो किस टाइम पे यूज करनी है वो भी देखना. और रिगार्डिंग द पीपल नीड्स भी जो उन्होंने जिनसे मैंने ये सीखा वो ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी की हेल्प करने जा रहे होते हैं लेकिन वो हम उसको एक्चुअली हेल्प तो कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको डैमेज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास गाड़ी में कोई मांगने के लिए आता है या कोई ऐसा और आप उसकी पूरी मुकम्मल वेरिफिकेशन किए बगैर ही उसको दे देते हैं तो वो हो सकता है एक बेगरी को सपोर्ट करे, तो वो उसको उठाएगा नहीं बल्कि वो और उसको गिरा देगा. तो अब ये सारी चीजें मेरे ख्याल में सारे एंड ऑफ द डे वहीं पे जाती हैं कि वी हैव टू सी के कुरान मजीद में हमें जो डूज एंड डोंट्स दिए हैं और जो राइट मेथडोलॉजीज दी हैं वो क्या है, वो किस स्टेप पे क्या चीज लेनी है. तो वो रिश्ते भी आसान हो जाते हैं और लोगों की हेल्प भी हो जाती है और आपकी अपनी नरिशमेंट भी हो जाती है और लोग भी नरिश करते हैं अच्छे तरीके से. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतना अपने दादा जान का एक्सपीरियंस शेयर किया और बड़ी इसमें रोशनी है. Thank you very much. Asiman Dalib Mufti, you're up next. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा ये ख्याल है कि हम काफ़ी सेंसिटिविटी मैंने वैसे तो देखी है मोस्टली अपने इसमें सोशल सर्कल में, फैमिली लेवल पर भी और अपने वर्क प्लेस पे भी, कि हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जहाँ बात आती है तो अक्सर लोग जो है वो अपने लेवल पर भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी करते हैं अपने जो है एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और खुद भी सेंसिटिव होकर कुछ इस तरह के जो हमारे मजहबी त्यौहार आते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे रमज़ान में तो हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस होता है. और फिर थोड़ा सा एक ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी चैरिटी का हमने
کافی میرا خیال ہے ایک اس چیز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی مزید گنجائش ظاہرہ ہمیشہ ہی رہتی ہے. تو اگر ہم اس کو صرف فائنینشیل اسپیکٹ پہ نہ رہیں, اگر سینسٹیوٹی ٹو ادر نیڈس بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ہم دیکھیں, تو مینی ٹائمس پیپل نیڈ سوشل سپورٹ اینڈ سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہماری ورک پلیس پہ یا فیملی میں جو ہے وہ کسی کو ایک کو کٹ آف کر دیا گیا ہے, یا وہ ایک سارٹ آف کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہیومیلیشن, یا جس کو ہم کہتے ہیں نا عزت کی آزمائش کا شکار سم ٹائمس لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ ایریاز اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں سوشل سپورٹ سینسٹیو ہونا ضروری ہے ہمارے لیے, کہ ویئر پیپل نیڈ آر سوشل سپورٹ, ویئر پیپل نیڈ کہ ان کی ہم تھوڑی رسپیکٹ کو بوسٹ اپ کریں, جہاں ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ یا بیمار ہے اگر تو اس کو لک آفٹر کر دینا, یا کہ جو دیر آر سو مینی ادر ویز. جی جی, امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے, بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل سپورٹ اور ایموشنل, یعنی انسان کو بہت سارے اس کی جذبات کی تسکین کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. آپ وقت جب دیتے ہیں, کسی کا دکھ سنتے ہیں, تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو سپورٹ کرتی ہیں, جس کے نتیجے میں آپ دوسروں کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ فائنینشلی کیا کریں, بلکہ کسی نے بڑا اچھی بات کہی تھی کہ فائنینشلی کسی کی ہیلپ کرنا سب سے آسان چیز ہے, کیونکہ آپ نے وہاں تو جو آپ کے پاس ہے آپ نے دینا ہے. زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ آپ اس کی ایموشنل سپورٹ اور اس کے ساتھ ٹائم اور اس کے ساتھ جو اس کی ضروریات کو پہلو بیٹھ کے, کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ مالی کسی کو اتنی پرابلم نہ ہو جتنی یہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کرنا چاہتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی اہم ہے, آپ لوگ بھی اس میں ظاہر اور کرتے رہے ہوں گے, کہ یہ جو آج ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ سینسٹیوٹی کریٹ کیسے کی جائے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں لوگوں کی, تو سینسٹیوٹی کریٹ کرنے میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی میزری کو وٹنس کریں. یعنی ویسے تو ہمارا سوشل میڈیا اور اخبار اور ڈیجیٹل میڈیا یہ سب لوگوں کی میزریز جو ہیں, بہت ساری داستانیں انسان کی روز ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور میزری سے انسان جب دیکھتا ہے کسی کی پلائٹ کو دیکھتا ہے, تو اس کے ہاں وہ ایک رجوع پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے. لیکن آگے بڑھ کے دیکھیے, اس سینسٹیوٹی آپ خود جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ خود آگے بڑھ کے ہسپتالوں کے چکر لگانا, قبرستان تک چلے جانا, یہ دیکھنا کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں نے آنا ہے, سلم ایریاز میں جانا جہاں جھگیاں وغیرہ پہ ہیں, جن میں جھگیوں میں نہ بارش میں نہ سردی میں نہ گرمی میں آپ کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے. تو اصل میں جو انسان کا اندر کا شخص ہے, وہ ہماری جو شہر میں رہنے والوں کی روٹین ہے نا, وہ ایک مشینی روٹین بن جاتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ جب کوئی حادثہ دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ, تو وہ آپ کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک سجیشن ہے کہ آگے بڑھ کے آپ اپنی آنکھوں سے لوگوں کی جو اس وقت مجبوریاں ہیں ان کو جا کے وٹنس کریں. تو جب وٹنس کریں گے تو آپ کے اندر کا شخص کی جو ہمدردی ہے, جو ہو سکتا ہے کہ روٹین میں پھنسنے کی وجہ سے وہ کہیں سو رہی ہو یا بس خفتہ ہو گئی ہو, تو اس کو جگانا ضروری ہے. تو جگانے کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے, ایک پریکٹیکل سجیشن ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ خود چل کے جائیں کہ جہاں انسانیت جو ہے وہ دکھ میں مبتلا ہے. اور اس کے جیسے میں نے کہا کہ اسپتال ہیں, مارچریز ہیں, بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں, اور لوگ اس سے کہیں بڑی چیزیں. ایک چھوٹی سی آپ کو اور مثال دوں کہ دیکھیے کتنی ہی جگہ ہیں ہمارے پاکستان کے ملک میں, شہروں کے اندر, کہ جہاں صبح صبح جو لوگ ہیں وہ جو ڈیلی ویجز پہ لیبرز ان کو آپ کہتے ہیں, مزدور وغیرہ, وہ مزدوری تلاش کرنے کے لیے مختلف انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اپنا بیلچا لے کے, کدال لے کے اور اپنے اکوپمنٹ لے کے, اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے ساتھ وہ جائیں اور ان کی دہاڑی لگے. لیکن چلیں اگر آپ دیکھ بھی لیں تو دہاڑی لگے گی تو کتنے لوگوں کی لگے گی؟ 10% کی بھی شاید نہ لگے ہو. کتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو دہاڑی حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں پہ جمع ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا لیٹ جائیں گے, یعنی 11-12 بجے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور ان کو لے کے جائے. اور بارہا یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی نہیں آتا ہوگا اور وہ گھر چلے جاتے ہوں گے اور شاید خالی پیٹ سوتے ہوں گے.
तो ये असल में सेंसिटिविटी पैदा करना असल चीज़ है अपने अंदर, और इसके लिए बाज़ दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो हम एक ख़ास रूटीन में जुट जाते हैं, तो वो जो हमदर्दी का उनसर है, जो इंसानियत का उनसर है, वो दब जाता है। तो उसको उभारने के लिए ज़रूरी है ये इस तरह की कोई एक्सरसाइज की जाए कि जिसमें आप बार-बार इंसानियत की जो ये इस दुःख से गुज़रना, इस मसले से गुज़रना आपके सामने आता रहे। Thank you for that, Dr. Saleem. We also have another comment in the chat that says, "By for Hingle, they say, I try to spread positivity and hope in people and let them feel safe to share their feelings and problems with me because in today's era, we want to say more than listen to them." So Right. next up, we have Adil Qureshi. Please go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। So I think already a lot has been said by your good self and Miss Andaleev as well. And I also wanted to sort of reiterate that point. One of the needs that we are, I guess, talking about are the basic human needs, right? With food and shelter and things like these, where you have to make sure कि जी रोटी कपड़ा मकान के लिहाज से आपके आसपास के लोग covered हैं या नहीं है. That aspect has been talked about, and obviously it is a very critical and crucial aspect. I can probably speak more towards the workplace and a slightly social norms to those, because the kind of people that we interact with every day, जो हमारी वर्क प्लेस में होते हैं, फॉर इंस्टेंस ऑफिस एनवायरनमेंट, स्पेशली यहाँ पे जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर you can try to establish this practice where you try to understand what are your colleagues and your co-workers going through. What do you think would be the right moment to bring something up to them? If you realize कि आज उनकी तबीयत सही नहीं है, या आज उनका मूड सही नहीं है, या आज they would not like to hear about this topic, it's better to just figure out what are they, how are they feeling, what are they doing, rather than just only discussing the work stuff. Similarly, if somebody has a need to, for instance, leave early and they want to go home early to attend to some other thing that they have at home, you need to make sure कि if you are sensitive to their need, you don't demand कि जी ये काम आज होना ही चाहिए, or you can lend an extra hand yourself to help them out, because they are right now under that kind of a situation. So essentially जो empathy और emotional intelligence जो है, I think that also is a very good habit for somebody to build. Obviously not जो आपकी critical needs हैं, जो आपकी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें हैं, वो तो है ही हैं, which I think obviously are a key to a healthy society. But on top of that, जो उसका एक additional aspect है जो मेरे ज़हन में आ रहा था, वो I thought I should share that as well. नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपको आगे बढ़ के खासतौर से अपनी वर्क प्लेस में और लोगों में ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एंड गिविंग देम अ हेल्पिंग हैंड, एंड आगे बढ़ के उनको इनकरेज करना, और आई मीन गोइंग फादर अवे, उसे कहते हैं कि गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, ये सब हम सब की जरूरत है कि हम ये करें, क्योंकि इफ यू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर अदर्स, there may be a time when you need that extra mile and someone will be there for you to go that extra mile for you. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all the raised hands. So we'll move over to the Q&A. We have a bunch of questions from the chat. So the first question asks, what should be the perfect balance where we strive for righteousness by observing taqwa in everything, yet don't let it cause religious OCD? As we have focused a lot on a thing, it shows in everything, and we see we become extremists. How do we become moderate with this mindset? वो देखिए, उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आप सीरत नबी का मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो जाहिर है कोई इसमें आपको एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी को बैलेंस करते थे। The way he would go about doing things that were required of him as a preacher, as a prophet, and the way he would also conduct his household business, यानी अपनी बीवियों के साथ, अपने जो करीबी इनके सहाबा थे जिसमें वो कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे। तो प्रॉफिट की जो शख्सियत है वो हमारे सामने जब आती है तो जनरली इसी तरह से आती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, जबकि एज ए ह्यूमन बीइंग ही वाज अ पर्सन हु वुड डू ऑल द चोर्स दैट वी जनरली आई मीन थिंक दैट वी आर डूइंग, वो भी वो करते थे। उनके यहाँ हिस्से मज़ाक मौजूद थी। ही हैड अ वेरी रिफाइंड ह्यूमर उनके अंदर था। ही वुड एट टाइम्स कमेंट ऑन दैट।
اور اسی طریقے سے ان کی جو زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں کہ جس میں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بہت دفعہ چٹکلے کرتے تھے اور تھوڑا سا ہم سے مذاق کرتے تھے. تو یہ انسپریشن حاصل کرنا ہوتا ہے نا کہ ٹو بیکم اے پرسن ہو از اے بیلنسڈ پرسن. So the best inspiration that you can receive is how you see your own prophet going about doing all sorts of things جو انسان کو بیلنس کرتی ہیں. اور اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے ایک اور جگہ, یہ کہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ترجیح کو برقرار رکھیں. دنیا کو آپ نے ابینڈن نہیں کرنا. You don't have to forsake this world. اور مال کے بارے میں contrary to what the Sufia teach us, قرآن نے کئی جگہوں پہ مال کا جب ذکر کیا تو اس کو خیر کے ورڈ سے کہا ہے. یعنی بہت ساری جگہوں پہ the word خیر has been used to connote wealth, کہ تمہارے پاس جو خیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ, تو جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے, یعنی جو تمہارے پاس ویلتھ ہے اس میں سے. تو قرآن نے تو ورڈ ویلتھ کو خیر کے طور پہ یوز کیا ہے, یہ نہ کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو آپ اپنے پہ بھی خرچیں, اپنے گھر والوں پہ بھی خرچیں, سوسائٹی کی نیڈس کو بھی پورا کریں, اور دنیا میں ایسا رہیں کہ دنیا والے جب آپ دنیا سے گزر جائیں تو دنیا والے آپ کو ایک مثال کے طور پہ پیش کریں, اور آپ کی جو ترجیح ہے وہ دنیا کے ساتھ ایسی ہو کہ جیسے آپ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کی نظریں آخرت پہ ہیں. جب بھی کوئی دنیاوی اور اخروی تقاضا آپس میں ٹکراتا ہے تو آپ ہمیشہ جو اخروی تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ایکچولی وہ چیز ہے کہ آپ کو آپ کے اندر ایک خاص توازن پیدا کرتی ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت مشکل سے آتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے, کیونکہ انسان وی آر پرون ٹو ایکسٹریمس, یعنی ہم اس طرف نکل جاتے ہیں ہم اس طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے, یہ ایک بار بار سوچنے کی چیز ہے کہ یو کیپ اٹ ایز اے ٹارگیٹ کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے. I have to keep my accounts clean with everyone. یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ how am I behaving as a father, as a mother, as a brother, as a sister, as a daughter, as a son, as a grandparent, as a grandchild. یہ اگر آپ نے رولز کو بار بار ان کو دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ وہ رولز جو ہیں وہ کتنے صحیح ادا کر رہے ہیں, along with your professional responsibilities, along with your other responsibilities. So I think it's like imagining yourself that what other people would be thinking about you and what are the responsibilities that are imposed upon you vis-a-vis other people جو آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. So it's a constant effort, it's a continuous effort, it goes on till the last breath that we have. لیکن as I said کہ یہ ایک it's an ongoing process, it's a work in progress actually. یہ آپ کو کرنا ہے, لیکن کرنے کا آغاز یہاں سے ہے کہ پہلے زندگی میں توازن یا بیلنس کو ایک ٹارگیٹ کے طور پہ رکھیں. یعنی your first task is to keep it as a target before you, and then continuously look on that target, keep on tracking that target and keep on analyzing where you stand vis-a-vis that target. Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, I have read the Qur'an many times with translation. Although I recite it daily, yet I fail to form some sort of coherence in the interpretations. What is the advice for me? How should I start reading it again? ہاں, اگر آپ کو قرآن مجید میں کوئی ہارمنی, you feel a lack of harmony, you feel dissonance, you feel abrupt, I mean some things abruptly come up, so I would advise کہ آپ تدبر قرآن, which is now also a major part of it is available in English as well, اس کو آپ دیکھیں. اینڈ اس میں خاص طور سے انہوں نے کوہیرنس آف دا ڈسکورس کو واضح کیا ہے. کوہیرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکوینس ہے کہ ہاؤ ورسز ریلیٹ ٹو ون انادر اینڈ واٹ ایٹ ٹائمز may appear to be abrupt and totally I mean not in sequence. تو وہ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جو خاص جو قرآنک عربک ہے اس کا ایک سٹائل ہے کہ it leaves a lot of things to your own understanding. جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس کو مینشن نہیں کرتا, ایک بات. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ملٹیپل ایڈریسز ہوتے ہیں, یعنی ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ایڈریسنگ ڈفرنٹ انڈیویجول اینڈ ڈفرنٹ گروپس. تو اف یو آر ناٹ I mean giving due regard to how this conversation is going back and forth, تو اچانک آپ کو ایک نیا جو ٹاپک آتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا, حالانکہ وہ ٹاپک نیا نہیں ہوتا, وہ ایڈریس ہی چینج ہو گیا ہوتا ہے. پہلے وجود سے بات ہو رہی ہے تو ان کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے, پھر ایک دم سے ڈائیورٹ ہو کے اگر کسی اور سے بات ہو رہی ہے, now their particular notions are discussed. تو قرآن کے بارے میں جیسے امام فرائی نے کہا ہے, it's like a divine orator. تو وہ اوریشن ہو رہی ہوتی ہے, اس اوریشن میں it's going right and left, up and down,
and addressing people in their various capacities. So these are some of the pointers that I have just referred to. Otherwise, as I said, आप तदब्बुर कुरान को देख सकते हैं, एंड उसके बाद जो हमारे टीचर हैं जावेद अहमद गामिदी, उनकी जो तर्जुमा है, तर्जुमा कुरान जो पब्लिश हो चुका है दोनों उर्दू में भी अंग्रेजी में भी, तो you'll find कि उन्होंने he's tried his best to have that sequence being given due regard. और आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे जो ancient Arabic में जो आपको चीजें at times you need a lot of reflection and deliberation, वो उस तर्जुमे में खोल दी गई हैं, they have been revealed. So this is a practical suggestion कि आप इन दोनों ट्रांसलेशंस को देखें. लेकिन other than that, as I said, there's a few pointers that you have to realize कि Quran is not like a book that we know books to be, कि उसमें chapters ऐसे होते हैं, उसमें headings होती हैं, उसमें paragraphs उस तरह से होते हैं. नहीं, it has a particular flow. It is like an oration. The people in front of it are its direct addressees. The direction of address keeps on changing, जिससे आपको लगता है कि जैसे झटका लग रहा है, हालांकि वो it's not any sort of a hiccup. It's like the addressees being getting changed and being addressed for their own particular notion. So the next question asks, what did people from Adam alayhi salam's time until the advent of Prophet Muhammad, peace be upon him, recite in Salah? Obviously, whatever they were told, उनके अपने scriptures थे, जैसे हमें कुरान मजीद is the last scripture, उससे पहले भी तो जाहिर है कि scriptures मौजूद थे. तो हजरत इब्राहिम की जो टीचिंग्स थी, they continued in the Ismailites, और सहीफा इब्राहिम, which is the scripture of Abraham, it was recited, और वही उनकी नमाज़ों में पढ़ा जाता होगा. और इधर जब बनी इसराइल की दूसरी शाख जब चली है, तो उसमें जाहिर है तौरात और इंजील, बल्कि इंजील में तो वो लॉर्ड्स प्रेयर मौजूद है, जिसको हम सूरह फातिहा कहते हैं, आपको पता ही है. एंड देन वी हैव द सेम लॉर्ड्स प्रेयर इन द तौरात एज वेल, वो बिल्कुल सूरह फातिहा की तरह है. तो ये the books that were revealed to those respective prophets, जिस जमाने में नमाज होती थी अपने periods में, that particular book or part of that book was recited. Okay, so the next question is related to that, and they say that Surah Fatiha, as explained by Ghamidi Sahab, is not the dua of the period of Adam alayhi salam. In the introduction to first group of surahs, it is said that the Jews and the Christians had distorted the face of the religion to such an extent that every heart was crying for the guidance of that straight path which Allah had composed in an unparalleled and ageless form, expressed through the tongue of his Prophet Muhammad, peace be upon him. And Prophet Muhammad has been commanded to make this dua, and after that it became a dua for all of us. So what is the question? I guess it's related to the first question that they sent, and like what have been the changes in Surah Fatiha, because it's not been something in the time of Adam alayhi salam. No one claimed that it is something which was in the time of Adam alayhi salam. I mean, I don't know where this has come from. Basically, it's a prayer which is mentioned in the Quran, obviously, and it's the prayer of or a supplication for a person who's standing on the crossroads. And he's a person who has seen how the two previous main denominations, the Jews and the Christians, had gone astray, and they had lost their scriptures also, and it was like a need for a fresh guidance. So a person standing on the crossroads who needs fresh guidance, who is not satisfied with the guidance that already exists in the society that he is living in, and he is praying to God to give that fresh guidance. And Surah Fatiha is like that particular prayer, and that is why it says in the Ihdina Siratal Mustaqim, and refers to the Jews and Christians by saying that Ghairil Maghdubi alayhim, the Maghdub alayhim are the Jews and Dhalleen are the Christians, if you understand the connotations. So it's actually the prayer of a person with... Thank you, Dr. Saleem. The next question comes from Atar Khan. Please go ahead. जी डॉक्टर साहब एक तो आपसे एक बड़े ज़बरदस्त मैसेज आज लिया है, वो ये कि सेंसिटिविटी आप तभी फील कर सकते हैं जब आप मिजरी को विटनेस करते हैं, which is awesome. और दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि आज टॉपिक प्रेयर का था, तो आई रियली वांटेड टू अटेंड दैट. वो ये कि क्या हमारी नमाज जो है सलाह जिसको कुरान मजीद में कहा है, is it only limited to the mechanical actions that we perform, or it is something that is a lot bigger than that, जिसको खुदा ने ज़कात के साथ भी जोड़ा और एक सिस्टम ऑफ सस्टेनेंस के साथ भी जोड़ा और बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा. उसमें हंड्रेड्स ऑफ आयतें हैं सलाह पे.
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ لارجر پکچر صلاح کی مس کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اور دوسرا اسی کے زمرے میں ہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہا ہے کہ صلاح تمہیں جو ہے وہ تمہیں برائی سے یا بے حیائی سے روکے گی، تو وہ ایک کائنڈ آف اے وعدہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں. تو یا تو نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ بے حیائی یا وہ آپ کو ابھی تک تمام لوگ ایون کہ مسلم کنٹریز میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں ہم صلاح کے کانسیپٹ کو ہی صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے. تو یہ میرا کوشچن تھا، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں. دوسری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو نہیں کہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھو گے تو برائی سے رک جاؤ گے، نہیں، روکتی ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کا ضمیر آپ کو برائی سے روکتا ہے. میں اگر آپ موجود ہوں گے جب یہ میں آپ کو یہ آیت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں یہ بتایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے روک دیتی ہے، یعنی جیسے آپ نے نماز پڑھی ادھر آپ رک جائیں گے، وہ روکنے کا باعث بنتی ہے. جیسے ضمیر جب آپ برا کام کرتے ہیں تو آپ کو ملامت کرتا ہے تو وہ روکتا ہے نا، تو یہ وہ والی روک ہے. جب آپ برے کام کرتے ہیں تو جیسے ضمیر آپ کو روکتا ہے، گویا کہ ایک لحاظ سے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو یہ ہے نماز کا رول. جیسے ضمیر آپ کو زبردستی پکڑ کے نہیں روک دے گا کہ اگر آپ نے غلط کام نہیں کرنا، وہ روکنے کا باعث بنتا ہے. تو یہاں ان الصلاۃ تنہا کا مطلب ہے وہ روکنے والی ہے، تو اس سینس میں کہ وہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ آپ غلط کام کریں، جیسے کہ ضمیر پیدا، آپ ضمیر پہ قیاس کر لیجیے اس کو. رہ گیا یہ بات کہ یہ صلاۃ کے معنی اور سوسائٹی میں اس کا ایک لارجر کانسیپٹ. تو دیکھیے الف لام ہے صلاۃ پہ، اور یہ عہد کا الف لام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ صلاۃ، آگے the prayer, that particular prayer. اور یہ الف لام جب اس طرح سے آتا ہے عربی زبان میں، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، تو یہ آؤٹ سائڈ دا قرآن کسی چیز کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، اٹس ناٹ فاؤنڈ ان دا قرآن. تو وہ نماز جو کہ تواتر سے حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا، یہ اس کی طرف ریفرنس ہے. Which is not obviously mentioned in the Quran the way it has been established in the practice of the prophets of God. تو یہ جو previous prophets کی practice ہے اس کی طرف الف لام نے اشارہ کیا کہ بھی this prayer which is now you have found and which has been subject to some of the religious innovations کہ آپ نے فلاں آپ نہیں کر رہے چیزیں، اس میں یہ کریکشن ہونی ضروری ہے. تو اس وجہ سے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ جو الصلاۃ کا جو ورڈ ہے وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. And when it comes in this way it is referring to an entity which is known to the speaker and the spoken to. وہ ایک common entity کی بات ہو رہی ہوتی ہے. الف لام جب آ رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا کہ you need something to define it. وہ already اس کو ہم کہتے ہیں عہد کا الف لام. یہ عہد کا الف لام ہے اور یہ اس سوسائٹی کے اندر جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس کو ریفر کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اس بارے میں تھوڑی obviously میں کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن can I have some more discussion with you on separately on this topic, because I'm actually researching that in depth. So اسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جی sure. All right, thank you. Thank you. Adil Quraishi, you're up next. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جس کے اندر حکمت کی بات ہو رہی تھی اور دولت کی بات ہو رہی تھی، تو حکمت کا لفظ جس طریقے سے قرآن میں آیا ہے، جس طرح میں اس کو سمجھاؤں حمدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ کتابہ والحکمہ استعمال ہوتا ہے، اور کتاب اسینشلی وہ احکام ہے جو قرآن میں دیے گئے ہیں، اور حکمہ بیسیکلی وہ بیسیکلی احکام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے اس کو سمجھنے کی ایک طرح سے کوشش ہے، یا وہ ہے. یہ حکمت وہی حکمت ہے جس کی آج ہم نے حدیث میں ذکر سنا ہے، یا یہ کچھ اور ہے، یا میں بھی وہ بھی غلط سمجھ رہا ہوں؟ عربی زبان میں حکمت کے دو مفاہیم ہیں، ایک تو وزڈم کے مفہوم میں آتی ہے اور ایک الحکمہ ہے جس پہ الف لام آتا ہے. جب وہ الف لام کے ساتھ اس طرح آ رہا ہوتا ہے تو وہ دین کا جو عقائد اور اخلاق کا پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے کہا نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس نے تمہیں شریعت کی تعلیم دی اور عقائد و اخلاق کی تعلیم دی. جب وہ اس طرح سے آتا ہے شریعت کے ساتھ تو وہ اور الف لام اس پہ ہوتا ہے، تو تب وہ اصل میں اس مفہوم میں ہوتا ہے جس مفہوم میں ہم عقائد اور اخلاق کہتے ہیں. جب یہ حکمہ کا ورڈ تنہا اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے، نکرہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا خاص سباق ہوتا ہے، تو وہ صرف وزڈم یا دانش کے مفہوم میں ہوتا ہے. تو ایک وزڈم اور دانش کا جو مفہوم الگ ہے، اور الحکمہ which refers to عقائد which are your beliefs and morality،
وہ ایک الف لام کے ساتھ آتا ہے اور وہ ہمیشہ شریعت یا الکتاب کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. رائٹ سر. میری دوسرا ایک اور آخری سوال ایک اور بھی تھا, وہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عربی زبان کی اہمیت ہے, اس کے اوپر میں نوٹس کرتا ہوں کہ جنرلی جو غامدی اسکول آف تھاٹ ہے, یعنی اوبیسلی مولانا فراہی تو ان کی تو تھا ہی ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ یہ کہ وہ عربی ہی کی کور میں جا کر اور عربی میں سمجھتے تھے, لیکن جنرلی عوام کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی المورد کی طرف سے اس ٹاپک کے اوپر کہ ایک عام انسان کے لیے عربی سمجھنا, سیکھنا اور پھر اس کو قرآن پڑھنا اتنا ضروری ہے یا نہیں ہے. کیا یہ میں صحیح سمجھا ہوں, یا یعنی یہ کافی ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ لیں, یا عربی سیکھنی چاہیے ہر مسلمان کو؟ مورد تو دیکھیں نا, ایک ایسا ادارہ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقے پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ایک تو اوپینین کا ادارے کا نام نہیں ہے وہ, نہ کوئی ہمارا کوئی سرکاری کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کسی کوئی ایک موقف ہے. ظاہر ہے کہ غامدی صاحب اس کے بانی ہیں, ان کا موقف ہو سکتا ہے, ان کے شاگردوں کا موقف ہو سکتا ہے, لیکن میں جو چیز میں پرسنلی اپنے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, اور میرے بہت سارے کولیگز بھی یہ کرتے ہیں, وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو عربی سیکھنا وہ لازماً چاہیے, اور یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. یہ سیکنڈ پرائیورٹی ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھ پا رہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ نہ سیکھنے کے چکر میں آپ ترجمہ بھی نہ پڑھیں, کہ آپ کہیں گے اچھا جی پہلے میں عربی پڑھوں, پھر ناظرہ سیکھوں, اور پھر میں ترجمہ کروں گا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شروع آپ یہاں سے کر لیں, کہ چونکہ جو زبان آپ جانتے ہیں وہ اردو یا انگریزی ہے, تو پڑھنا تو شروع کریں, اس کو انتظار نہ کریں کہ آپ عربی کب سیکھیں گے, لیکن اس کو ایک زندگی میں ایک ٹارگٹ کے طور پہ رکھیے کہ آپ سال 6 مہینے کی محنت سے اتنی قرآن عربک جان سکتے ہیں کہ جو آپ اگر سمجھیں اس کو جان لیں گے تو آپ قرآن سمجھ لیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہماری سسٹر آرگنائزیشنز ہیں اور خود مین جو ادارہ ہے, ان میں قرآن عربک بطور ایک کورس کے پڑھایا جاتا ہے, یعنی باقاعدہ ٹیچنگ ہوتی ہے. اس پہ لوگ ہیں کہ جو کورسز انہوں نے پیکیج کورسز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, اگر آپ لائف ٹیچنگ میں شامل نہیں ہو سکتے تو آپ وہ لیکچرز کے ذریعے سے عربی سیکھ سکتے ہیں قرآن عربک. تو قرآن عربک کا تو فرسٹ پرائیورٹی ہے. یہ تو اصل میں ایک پریکٹیکل حل ہے کہ ابھی اگر آپ کو نہیں آ رہی ہوتی تو کم سے کم ترجمے سے آپ جان لیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ترجمے میں آپ اتنے غلطان ہو جائیں کہ آپ کا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ اوجل ہو جائے. اس اصل ٹارگیٹ کو بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور جتنے بھی قرآن کے لرنرز ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اصل چیز یہی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا آپ خود پڑھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے. تو ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہی ہونا چاہیے. Thank you very much, Dr. Saleem. Imran Babar, you're up next. Please go ahead. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آج کل ایک اسپیشلی سوشل میڈیا پہ رواج ہے پروناؤنس یوز کرنے کا, جینڈر پروناؤنس. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے دیکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لوگ کیسے دیکھتے ہیں یہ اصل چیز ہے. اصل میں آج کل جو ان کے ایک فینومینا ہمارے ہاں نمودار ہوا ہے پچھلے چند سال سے, کہ ایک شخص اگر اپنے آئیڈینٹی کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے تو خدا نے اگرچہ ایک مرد بنایا تھا لیکن میں اپنے آپ کو پرسیو کر رہا ہوں ایز اے فیمیل یا وائس ورسا, اس وجہ سے وہ اپنے جینڈر کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ بھئی میرا اگر نام یہ ہے تو پلیز بی کیئرفل کہ آپ مجھے ایڈریس کریں تو آئی ایم اے ہی, یا وہ سلیش کر کے کہتے ہیں کہ شی اپنے بارے میں لکھتے ہیں, یا وٹ ایور سمجھ لیجیے جو جینڈر کی کانوٹیشنز ہیں. یہ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے اگر میرا نام آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ایک میسکولائن نام ہے لیکن میں ہوں اپنے اندر اپنے آپ کو میں فیمیل سمجھ رہی ہوں, تو پلیز ایڈریس می ان دا فیمینائن جینڈر. تو یہ تو لوگوں کی اپنی اختراع ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایسے یہ سمجھوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک مرد پیدا کیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, عورت پیدا کیا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میڈیکل آپریشن کے ذریعے سے اگر کوئی ڈومیننٹ ٹریٹ ہے اور کوئی ایگزیکٹ کوئی ایک جینڈر موجود نہیں ہے لیکن ایک ڈومیننٹ جینڈر موجود ہے جس کو آپ اگر سرجیکل آپریشن کریں تو یو کین ایکچولی فکس دیٹ جینڈر, اس میں کوئی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہتی. تو آپ وہ آپریشن کی مدد سے یو گو ٹو دیٹ جینڈر, یو ایکسیپٹ دیٹ جینڈر, بیکاز وہ جو ایمبیگوٹی جس سے آپ پیدا ہوئے تھے اب سائنس نے اس کو دور کر دیا. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بالکل نارمل ایک میل ہیں اینڈ یو سے کہ نہیں آئی وڈ لائک ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے فیمیل, تو مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خدا کی اسکیم سے اس کو نہ ایکسیپٹ کرنے کے برابر لگتا ہے. خدا نے آپ کو اگر میل پیدا کیا ہے تو آپ کو اس فیصلے پہ مطمئن رہنا چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. Thank you very much, Dr. Saleem. We have another question in the chat that asks,
Many of my prayers are said while I'm driving simply because of lack of time. Is it better to just say them while in the car, even though now it's almost become a routine, or delay it and say it at home later as a qada? I've almost started associating my driving with prayer and Qur'an. I wonder if that's acceptable. आपकी आवाज Oh, दरमियान में sorry, did I कट get गई थी, cut off? लेकिन I did understand what you're saying. कि देखिए नमाज अगर गाड़ी में आ गई है, अगर आप you're driving a car, तो if you're able to offer it with your gestures, then you should do that. Don't wait for yourself to get to the destination. अगर आपका वजू भी नहीं है, आप गाड़ी के विंडो से या उसके जो कंसोल के साथ आप तयम्मुम कर सकते हैं. और क्योंकि देखें कुरान मजीद ने तो इसको एक्सप्लिसिटली मौजू बनाया है और ये कहा है कि फरिजालन और रुकबाना, अगर आप नमाज का वक्त आ जाए तो अगर आप पैदल चल रहे हैं, रिजालन का मतलब है ये वॉकिंग, आई मीन जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आप वॉक कर रहे हैं और नमाज का वक्त आ गया तो आप वॉक करते हुए नमाज पढ़ सकते हैं. तो कुरान के वर्ड्स हैं रिजालन व्हाइल वॉकिंग और रुकबाना, या सवारी पे हैं, अगर आप यू आर ऑन अ ट्रांसपोर्ट, वेदर यू आर ड्राइविंग और वेदर यू आर सिटिंग ऑन अ ट्रांसपोर्ट, अगर नमाज का वक्त आ गया तो और आपको पता है कि भाई आप अगर आप अपनी डेस्टिनेशन का आपने इंतजार किया तो वो निकल ना जाए, या कम से कम बहुत क्लोज आ जाए, या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि भाई नमाज जा रही है, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप सवारी पे या पैदल चलते हुए, दोनों वर्ड्स कुरान ने यूज किए हैं, रिजाल और रुकबान, व्हिच मींस व्हाइल वॉकिंग और व्हाइल बीइंग ऑन अ ट्रांसपोर्ट, यू कैन ऑफर द प्रेयर, or you should offer the prayer actually. Thank you, Dr. Saleem. I think they're just worried about it becoming a routine. That's why they asked. Actually ये है ना कि जहाँ पे you feel कि भाई there is क्योंकि देखिए ना नमाज का एक और एलिमेंट भी तो है ना कि you have to connect with God in the right atmosphere. It's not just something that you just need to go away and do away with, कि आप है ना जैसे in a perfunctory way आप कहते हैं जी बस जो भी है मैं उसको अदा करके टाइम से फारिग हो जाऊँ. नहीं, नमाज का एक दूसरा हैसियत भी है कि भैया आपने खुदा से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है. दैट कनेक्टिविटी नीड्स सम पीस, मेंटल पीस, नीड्स अ प्लेस, इट नीड्स फोकस. तो वो उसकी आपको वो एहतमाम करना है, क्योंकि शायद तो नहीं कि पांचों नमाजें आपकी गाड़ी में आ रही हो सकता है कि आपको एक आधी नमाज या चंद नमाजें ऐसी हों जिसमें यू आर ट्रैवलिंग. अदरवाइज इसको हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए कि एट टाइम्स ये ना हो कि आप पांचों नमाजें इस तरह से अदा कर रहे हो कि वो जो नमाज की रूह है, उसकी जो उसका सोल है, वो मुतासिर होना शुरू हो जाए. तो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस एज वेल. Thank you, Dr. Saleem, for clarifying that. I also feel similarly, especially during winters when all the, like from Dhuhr to Maghrib, everything is so close together. It's hard to find like time to separate between them. It happens in the winter. Yeah, in the winters. Summers, it's all good. Nashad Shafqat, you're up next. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब वो जो हदीस का पार्ट था जिसमें आपने इल्म और फिर सब्र की बात की थी, तो ये सब्र वही है जो हमारा उर्दू में सब्र होता है या कुरानिक सब्र कुछ डिफरेंट है? क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जो मुराद है उसका मतलब है तवक्कुफ, रुक जाना, फौरन अपना रद्द-ए-अमल शो ना करना, एक चीज पर गौर करना, उस पर पॉज करना, मतलब इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स ना देना. देखिए आपने सुना होगा ना जो लोग स्टूपिड होते हैं उनको बेवकूफ कहते हैं. तो बेवकूफ लफ्जी तौर पे क्या मतलब है कि जो फौरन रिएक्ट करता है, वक्फा नहीं देता, वो खड़ा नहीं होता. वकूफ कहते हैं खड़े होने को. तो बेवकूफ का मतलब है जो खड़ा नहीं होता, जो मतलब ही डज नॉट जस्ट स्टे फॉर अ व्हाइल बिफोर रिस्पॉन्डिंग. तो इसी उस वजह से लोगों को बेवकूफ कहा जाता है कि जो इधर आपने कोई बात की उधर आपने फौरन रिस्पॉन्ड कर दिया. तो रिस्पॉन्स जो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो आमतौर से हाई चांसेस कि वो ठीक ना हो. इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो. तो ये जो तोल के बोलना है, सोचा समझा रिस्पॉन्स देना है, ये कब है कि जब आपसे कोई बात हो रही है तो यू वेट, यू रिफ्लेक्ट कि भाई मैंने क्या बात समझी. क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जब इमीडिएट रिएक्शन शो कर रहे होते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आपने दूसरे की बात को सही समझा ही नहीं होता. एकदम से एक मफहूम आपके जहन में आया और आपने उसके लिहाज से रिस्पॉन्स भी दे दिया. तो पहले उसकी बात को ग्रैस्प करें. हत्ता कि अगर आपको नौबत उस तरह की हो कि डिस्कशन हो रही है तो रिपीट करें जी कि आपने क्या ये बात कही है, मैं आपकी बात ये समझाऊं, ताकि अब आपको पता चल जाएगा कि ये बात है. फिर भी आप ये उस पर गौर करने का टाइम निकालें. तो ये जो यहाँ सब्र का वर्ड है ये वही इसी मफहूम में है कि जस्ट डिले योर रिस्पॉन्स. Dr. Sahab, just would like to share some information regarding the Arabic class. Dr. Khalid Zahir has started as from last week. We've only had 2 classes teaching Arabic classes
online. If anybody is interested, I think it's not too late to join. Very good. आप लिंक यहाँ पे शेयर कर दें ताकि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो उस लिंक को देख सकें. जी बिल्कुल सर. Thank you sir. Thank you. Next up is Muhammad Moinuddin Haider. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. सर बड़ी माजरत के साथ वो सवाल मेरा था सर, जैसा कि पिछली नशिस्तों में आपने जिक्र किया था मुफस्सिरीन साहबा का, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तो सर आज जितने भी तफासीरें की जा रही हैं तो क्या ये तमाम तर इन्हीं साहबा के तफासीर से ही अक्स की हुई है सर? यानी जो अब इतना इख्तिलाफ हो रहा है सर किसी के मामले में. ये तीन बहुत मेजर सहाबा थे जिनको इबादुल्लाह सलासा कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास. ये तीन हैं जिनसे काफी कुछ तफसीरें बयान हुई हैं, वरना इसके अलावा हज़रत आयशा से हैं, अबू सईद खुदरी से हैं, इसी तरह से हज़रत हफ्सा से हैं, हज़रत अबू बकर से हैं, बहुत सारे और सहाबा से भी हैं. लेकिन ये तीन वो हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है और इनकी भी जो चीजें हैं वो आमतौर से इनके शागिर्दों ने बयान की हैं, जो उनके खुद भी इनके यहाँ मनकूल नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं की हैं. और ये जो मैंने इनसे कहा था कि लोग अक्स करते हैं, तो मिसाल दी थी तफसीर बिल रवाया के लोगों की कि जो रवायत से तफसीर करते हैं. रवायत का मतलब ये है कि कोई हदीस या कोई असर उन तक पहुंचता है किसी भी सहाबी का, या तीन हो, इन तीनों के अलावा भी कोई और हो सकता है, तो वो उसकी बुनियाद पे कुरान की तफसीर करते हैं. ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा काम करते हैं. जो तफसीर बिल रवाया जो कि तफसीर करने का एक तरीका है, उसके जो मानने वाले हैं वो ये काम करते हैं. सर अभी जो मुख्तलिफ कोई अगर कोई तफसीर करे तो इन सहाबा की तफसीर से कोई मुख्तलिफ है तो उस पर क्या कुरान की तहरीफ का इल्ज़ाम लगेगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा. इसलिए कि देखिए इन सहाबा की तफसीर ऐसा तो नहीं है ना हमारे सामने हुई भी हो, वो वास्ते से पहुंची है हमारे पास, तो उसकी तहकीक करनी तो जरूरी है कि वो सही बयान भी हुई है, उनकी निस्बत सही है उनसे, उनके शागिर्दों ने वो बात कही भी थी या नहीं कही थी जो आगे बयान की जा रही है. तो इस वजह से निस्बत की तो तहकीक पहले की जाएगी और करने के बाद भी इख्तलाफ किया जा सकता है. इसलिए कि सहाबा कराम के बारे में वो भी इंसान थे, हम रिजाल व नहनु रिजाल वाली बात है. यानी अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात के हवाले से अगर मुतमिन हो जाएं कि उनकी बात है, तो उनसे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता. लेकिन सहाबा कराम हों या बाद के जो लोग हैं, ताबईन हैं या उलमा हैं, उनसे अगर कोई तफसीर मनकूल है और हमें इत्मीनान भी हो गया कि वो ठीक तरीके से हम तक पहुंची है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप लाज़िमन उसकी पैरवी करनी है. एक लास्ट सवाल सर, अभी जो मेरा एक कंटिन्यू क्वेश्चन था वही सूरह अहज़ाब के वर्स 32 से मुताल्लिक़, जो सर आजकल जो ये फतवा निकल रहा तफसीर में, क्या किसी एक सहाबी का कौल इस फतावे को सही मतलब कोई एक सहाबी जो आजकल के उलमा तफसीर में बयान कर रहे हैं कि ख़वातीन की आवाज़ क़िरात ममनू है, तो किसी एक सहाबी का कौल इन्हीं के मुताबिक था? क्या किसी एक सहाबी ने भी कहा हो कि इस आयत की बिना पर जी ख़वातीन का जो है क़िरात करना या नरमी से बात करना या गज़लें पढ़ना कुछ भी ममनू है? उनके यहाँ जो इस्तदलाल और बुनियादें, जैसे जो तस्बीह का मामला है, वो ये कहते हैं कि जैसे नमाज में जब इमाम भूल जाता है तो मर्द हजरात तो अल्लाहु अकबर कह देते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, खवातीन के लिए रवायत हाथ मार देती हैं, तो वो आवाज का पर्दा मिसाल के तौर पे यहाँ से बयान करेंगे या वो उस जगह से बयान करेंगे कि जहाँ वो अल्फाज आए ना कि ला तख़ज़अना बिलक़ौल, कि आप नरमी से या स्ट्रेट से बात ना करें, तो वो जगह हैं. यानी वो बराह रास्त बयान कर रहे होते हैं. इसमें सहाबी के कॉल की जरूरत नहीं है. कुरान एक बात कह रहा है, उसका फहम उनका फर्क है, और यही बात हदीस में आई है इस मफ़हूम में कि अगर ख़वातीन करेक्शन करें इमाम की तो वो ऐसे नहीं करेंगे, अल्फाज से करेंगे. नहीं सर, अभी जैसा आप बताए थे कि वो आयत जो है खुसूस उम्महातुल मोमिनीन के लिए थी, वो एक सिनेरियो में पेशा दवानिया से बचाने के लिए मुनाफिकीन की, तो अभी उसके एकदम अपोजिटली जो है निकल रही तफासिर. तो मेरा ये सवाल था कि अब जैसा फराही स्कॉलर्स की ये तफसीर है और रिवायती उलमा की ये तफसीर है, तो क्या कोई बुजुर्ग यानी मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम एक मुफस्सिर ने ठीक इसी तरह से इसकी तशरीह में लिखा हो जैसा आजकल उलमा लिखते हैं, क्या कोई है? आवाज नहीं आ रही. नहीं सर, अभी जैसा आजकल के उलमा फतवा निकालते हैं ना सर इस आयत की तशरीह में, तो क्या किसी एक सहाबी ने भी इसकी तशरीह में यही फतवा लिखा था जो आज के उलमा लिखते हैं? ये तो आप खुद देखें, तहकीक करें, मैं इस पे कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकता. मैं तो आपको अपना फहम बयान कर रहा हूँ. We have another question in chat. I will read it out as it was sent to me. So the participant says,
My dad has made 2 conditions in order for him to let me get married. 1, my younger sister's marriage, and 2, I should get a master's degree. But I want to get married ASAP because I want to stay safe from sins. What do you think about his conditions? What would you suggest? And I and she are okay with me not having a master's. What should we do? I think the father is he's doing something which is beyond his own jurisdiction. He doesn't have a right to impose any condition if the boy doesn't want to have that condition. So this is what I generally call as parental hegemony. I mean, ये माँ बाप का जबर है जो वो करते हैं, वो ये नहीं करना चाहिए. अगर बच्चा जो है वो किसी वजह से शादी करना चाह रहा है तो मास्टर्स की डिग्री जो है वो तो एक बच्चे की अपनी है. द बॉय हैज टू बी कन्विंस्ड कि उसको ये काम करना है. तो ये तो असल में बच्चे की तरफ वालिदैन की तरफ से ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट, ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू vis-a-vis religion. तो जब वो नहीं सही कर रहे तो फिर ऑल दैट यू कैन डू इज पॉइंट दिस आउट टू हिम कि भाई यू हैव नो अथॉरिटी टू से दीज थिंग्स. आप एडवाइस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, ये यू कैन से a lot of things as a suggestive measure, but imposing a condition कि ये होगा तो तब मैं शादी करूंगा, that is not something he is being authorized. So he's stepping beyond his authority when he says these things. So in this case, does the participant need to be financially independent in order to get married, or is that a separate condition? Financially, I mean, he has to look after the financial needs. Whether he's independent or dependent is besides the point. He should be in a position to financially support himself and his family. So how he does that is his business. I mean, if he can do it by a bachelor's degree, by an undergraduate degree, that is fine. So it is his problem to think about that. So as far as he is able to do it, I mean, no one should have any questions about it. Thank you very much, Dr. Saleem. Sabine Gha, you're up next. Please go ahead. अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया. जी, मेरा सवाल ये था कि सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क है? हद कौन सी है इन दोनों के दरमियान? कुरान में तो यही आया कि वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, तो एक कंडीशन रखी गई है एक किस्म की. तो किस हद तक पता लग सकता है कि बर्दाश्त कोई कर रहा है या कोई सब्र कर रहा है? शुक्रिया. ये जो उर्दू के अल्फाज है ना, सब्र और बर्दाश्त, तो ये बाज़ दफ़ा हमाना बोले जाते हैं. दे मीन द सेम थिंग. सब्र भी बर्दाश्त का पहलू होता है, बर्दाश्त के अंदर भी सब्र का पहलू होता है, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं. सो ये जो कहा वमा सब्र का इल्ला बिल्लाह, तो ये तो यही है कि आपके अंदर सब्र की क्वालिटी या ट्रेट नहीं पैदा हो सकता जब तक कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक ना हो स्ट्रॉन्ग. तो असल में लफ्ज को देखना चाहिए कि बर्दाश्त एक फारसी का लफ्ज है जो उर्दू में आ गया है, सब्र एक अरबी का लफ्ज है जो उर्दू में आ गया. अभी उर्दू जुबान में सब्र और बर्दाश्त हम माना या सिनोनिमसली यानी सिनोनिम्स बोल लिए जाते हैं. और बाज़ दफ़ा इनके अंदर एक पहलू भी होता है कि आप बर्दाश्त का मतलब ये होता है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, और पेशेंस का मतलब असल में ये होता है कि उस से पहले जो आपका सब्र का पैमाना है वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है. सो इसमें एक बारीक लाइन भी है फर्क की, और एक सेम मतलब भी हो सकता है. तो ये इसका ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट से है कि कौन आदमी क्या कह रहा है. Thank you very much, Dr. Saleem. It looks like this was it for all the questions in the chat and also in person. Any concluding remarks? So inshallah we'll see each other next Saturday at the same time.